بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے بادشاہ فریدون کا وزیر بہت لائق روشن ضمیر اور دور رس نگاہ رکھتا تھا۔ اللہ کا فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا بھی تابعدار تھا۔ کمینے حاکموں کی طرح نہ تھا کہ لوگوں پہ بے جا ٹیکس لگا کر خزانہ بھرتا ہو، اور جو خدا کا نافرمان ہو اس کو بادشاہ سے بھی نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص صبح سویرے بادشاہ کے پاس گیا اور دعا دے کر عرض کرنے لگا، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ وزیر آپ کا خفیہ دشمن ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنا مقروض بنا لیا ہے، اور شرط یہ لگائی ہے کہ بادشاہ کے مرنے پر قرض واپس لوں گا۔ گویا یہ آپ کی جلد موت کا خواہاں ہے۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر وزیر کی طرف دیکھا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ وزیر نے آداب بجا لاتے ہوئے عرض کہا، اب جب کہ بات کھل ہی گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، مقروض تو میں نے لوگوں کو مذکورہ شرط پر بنایا ہے، لیکن میرے حاسد نے نتیجہ غلط نکالا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی موت جلد ہو، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ سارے مقروض آپ کی درازی عمر کے لیے دعا گو رہیں، کیونکہ آپ کی عمر جتنی لمبی ہوگی اتنی ہی ان کو قرض کی ادائیگی میں مہلت مل جائے گی۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کی درازی عمر کی دعا کرتے رہیں؟ عقل مند لوگ تو دعا کو غنیمت جانتے ہیں، کیونکہ دعائی سے مصائب کے تیر رد کیے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی اور اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا، اور وزیر کا مرتبہ پہلے سے بھی اور زیادہ بڑھا دیا۔ چغل خور بد نصیب ہے جو بدگوئی کے ذریعے دو دوستوں میں لڑائی کراتا ہے، گویا دو شخصوں میں آگ جلا کر خود ہی اس آگ میں جل مرتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں، جو خلوت کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر لوگوں کی برائی سے زبان روک لیتا ہے۔ نفع والی بات اگرچہ کسی کو پسند نہ آئے، کیونکہ حق بات نہ کہنے والا قیامت کے دن شرمندہ ہوگا اور افسوس کرتے ہوئے چیخیں مارے گا۔ دوستو، حکایت پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔